الله الرحمن الرحيم. عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کا ادب اور احترام کرو. فإنهم خياركم، پس بے شک وہ تم میں سب سے بہترین جماعت ہیں. پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. ثم ان بعدهم قوما، پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون ویخونون. فرمایا ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ ظاہر ہو جائے گا. حتی ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف، یہاں تک کہ ایک آدمی قسم اٹھائے گا اور اس سے قسم نہیں لی جائے گی. ویشہد ولا یستشہد، اور گواہی دے گا اور اس سے گواہی نہیں لی جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا وصال ہوا، ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے اٹھے. انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ حاضر ہوئے ہوں. کیوں؟ بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو پائی ہے لیکن آپ کا دیدار نہیں کیا. جیسا عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہے، وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے آپ کا دیدار نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ صحابی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابیت کا درجہ یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے. صحابیت کا درجہ یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی کا کیا مطلب ہے؟ یہ عطا ربانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو چنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے. تو صحابہ کرام کی جماعت یہ اللہ رب العالمین کی چنی ہوئی جماعت ہے، اور یہ صحابیت کا درجہ یہ وہبی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے. کسب کا کیا مطلب کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی وہ کب بنے گا کہ جب وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کو جو کتب ابدال یہ درجات ان کو ملتے ہیں. لیکن یہ صحابیت کا جو درجہ ہے اس کا کسب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ ایک اور ٹچ بات ہے. جب یہ صحابیت کا درجہ وہبی درجہ ہے، کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کے ساتھ بحث بھی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت کے لیے اللہ رب العالمین نے ترضی کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ مقدس جماعت یہ بلا واسطہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. یہ عربی دان ہے، زبان دان ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور احترام یہ امت کے ذمہ واجب ہے. صحابہ کرام کا ادب اور احترام یہ امت کے ذمہ واجب ہے. یہ حدیث اکرموا اصحابی یہ اس کے اوپر صریح حدیث ہے. اور پھر قرآن مجید کے اندر جتنے بھی ایمان والوں کے لیے اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، پیچھے اللہ نے فضائل بیان کیے. قرآن مجید متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. پھر آگے فرمایا متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں
ایمان بالغیب لانے والے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے اندر لوٹانے والے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اور جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی ان کو ماننے والے ہیں، تو اس کے آگے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فرمایا ایک جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور ایک جگہ پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اچھے انجام کو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے اندر مراتب کا فرق موجود ہے۔ انسانیت میں سب سے بلند مقام جو ہے اللہ کے بعد وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیارے پیغمبر کے بعد انبیاء میں سے اولو العزم من الرسل وہ 5 پیغمبر ہیں، ان کا مقام ہے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بلند مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہے، پھر ان کے بعد مقام عشرہ مبشرہ صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، وہ جو احد کے اندر شریک ہوئے، پھر وہ کہ جو خندق کے اندر شریک ہوئے، وہ کہ جو حدیبیہ کے مقام کے اوپر پیارے پیغمبر کے ساتھ تھے، پھر وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد ایمان جنہوں نے لایا، وہ تمام صحابہ مراتب کے اندر برابر ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ علیحدہ اور زیادہ ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا ہے، حسنہ کا، اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کسی صحابی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہنا، کسی ایک صحابی کے اوپر بھی انگلی اٹھانا، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کہنا کہ کوئی بھی صحابی تنقید سے بالاتر نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرنا، کوئی بھی ایسا جملہ بولنا کہ جس جملے کی وجہ سے اگلا آدمی یہ سمجھ سکے کہ صحابہ کرام کی تنقید کی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسا جملہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تنقید ہوتی ہو، تو ایسے جملوں کی وجہ سے یہ براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے کے مترادف ہے، یہ براہ راست اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ رب العالمین کو ایذا دی ان قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پکڑیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہو چکے ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ترضی کا وعدہ فرمایا ہے، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالنا یہ قطعاً جائز نہیں، درست نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ جب میں جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، تو وہ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غزوہ احد کے موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جس درے کے اوپر پیارے پیغمبر نے متعین کیا تھا کہ تم نے ہلنا نہیں ہے جو بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نیچے آ گئے تو اس وقت جنگ کا پن صحیح بالکل پلٹ گیا۔ بالآخر اللہ نے فتح تو دی، لیکن جنگ کا پن صحیح بالکل پلٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم، نبی جی آپ ان کو معاف کر دیجیے، آپ ان سے درگزر کیجیے، وشاورہم فی الامر، آپ معاملات میں ان سے مشورہ بھی دیا کیجیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ جن کو اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں، جن کے لیے معافی کا اعلان اللہ رب العالمین براہ راست کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو جمع نہ کریں گے؟ تو اس لیے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو بے لگام کرنا شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس طریقے سے کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کے اندر میرے صحابہ کی مثال ہے۔ اور ایک جگہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، سب صرف گالی کو نہیں کہتے، ہر اس جملے کو کہ جو اخلاقیات سے گرا ہوا ہو، فرمایا جو بھی میرے صحابہ کے بارے میں ایسے جملے بولے تو تم اس کو کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اور پھٹکار ہو۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اور ایک طرف میرا ایک صحابی ایک آدھا جو ہے جو کا خرچ کر دے تو تم اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو اس لیے تم نے میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا۔ خلاصہ یہ ہے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں، یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان سے ادنیٰ کلمات نکالنا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں۔